پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور عمران خان کے لیے دو بڑی خوشخبریاں کس نوعیت کی ہیں؟ عمران خان سے جیل میں کون ملا، اس کے مثبت اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ کون سے پی ٹی آئی کی اہم خواتین، باقی کارکن جو ہیں ان کی رہائی ملی، جبکہ بھارت نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو اب تک ویزے جاری کیوں نہ کیے؟ پیٹرول کی قیمتوں میں پھر سے کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا؟ آج کی گورکھ دھندا میں 4 اہم نکات کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور ان کے پارٹی کے جو کارکنان ہیں ان کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ صنم جاوید اور باقی جتنی خواتین تھیں جن کی تعداد تقریباً 7 سے 8 ہے، آج جو اینٹی ٹیررزم یعنی کہ دہشت گردی کی عدالت ہے وہاں پہ اس کی سماعت ہوئی۔ جج صاحب نے بالآخر اور آخر کار جو ہے وہ ان کی ضمانت اور ان کی رہائی کا حکم دے دیا۔ وہ خواتین جو ہیں وہ موجود ہیں عدالت کے اندر، اب رہائی کا حکم مل چکا ہے۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ انہیں رہائی مل جائے گی، تاہم دیکھنا ہوگا کہ عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کی جائے گی یا حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ لیکن یہ بڑی بات ہے کہ صنم جاوید سمیت جو باقی خواتین تھیں ان کی آج ضمانت ہو گئی، اور وہ جو 9 مئی کے واقعے میں ملوث پائی گئی تھی، جنہوں نے 5 ماہ خواتین نے جیل کاٹی اور پاکستان کے جو مرد تھے ان کے اوپر یہ بھاری پڑی۔ صنم جاوید اور دیگر تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں ان کو رہائی مل گئی ہے۔ یہ عدالتی فیصلے کی روشنی میں اگر ہم کہیں تو اس کو ہم ایسے بیان کر سکتے ہیں، تاہم وہ گھر پہنچیں گی نہیں پہنچیں گی، کیا عمل اعمال ہوں گے، یہ دیکھنا ہوگا۔ اور یہ پہلی خوشخبری ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے۔ اور اگر ان خواتین کے اوپر کچھ ثابت نہیں ہو سکا، 9 مئی کے واقعے میں ان کو رہائی مل چکی ہے، لاہور کی یہ عدالت ہے ATC، اینٹی ٹیررزم کورٹ اس کو بولتے ہیں، وہاں سے ان کو یہ فیصلہ آیا ہے۔ لاہور کی اس عدالت سے تو پہلے بھی فیصلے آتے رہے، لیکن امپلیمنٹ بعض دفعہ ہوا بعض دفعہ نہیں تھا، بلکہ ضمانتیں کنفرم ہو چکی ہیں۔ اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ضمانت کنفرم ہو چکی، عدالت کا حکم مان لیا گیا، اب یقیناً ان کو گھر جانا چاہیے۔ صنم جاوید، اب یہ جو خاتون ہیں یا لڑکی کہوں یا جو بھی، جس میں ختیجہ شاہ بھی شامل ہیں، امریکی نیشنل ہیں، اب آپ امیجن کیجئے الیکشن ہو جائیں، اس میں بلے کا نشان ہو، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھی، ساتھ رہیں گی۔ یہ لڑکی مریم نواز شریف صاحبہ کے جو حلقہ ہے اس سے تعلق رکھتی ہیں، بھلے مریم نواز کے اوپر تنقید کرتی تھی، یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھی، عمران خان کو پسند کرتی تھی۔ اگر اس کو عمران خان نے ٹکٹ دے دیا تو یقین جانیے کہ یہ جو بچہ عمار فاروق تھا، اس کے ووٹ بھی، باقی لوگوں کے ووٹ بھی، خوبصورتی کے ووٹوں سمیت سب کچھ ملے گا، اور یہ مریم نواز شریف صاحبہ کو جو مرضی کر لیں، ان کا بڑا ٹف مقابلہ ہوگا۔ اور اس صنم جاوید کے ساتھ پاکستان کی عوام کی بہت ہمدردیاں ہیں، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ ڈٹی رہیں، یہ بکی نہیں، یہ جھکی نہیں، اور آخر کار جو ہے وہ صحبتیں برداشت کی، جیل کاٹی، وکٹری کے نشانات بناتی رہیں، اور آج ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ کنفرم ہو چکی ہیں۔ اور ضمانتوں کے بعد اب دیکھنا ہے کہ وہ کب گھر پہنچیں گی، کیا چیزیں ہوں گی، کیسے حالات ہوں گے، اور پھر یہ اچانک سے کیوں ان کی ضمانت ہو گئی۔ پہلے تو ان کو چھوڑا نہیں جا رہا تھا، ضمانتیں ہونے کے باوجود دوبارہ گرفتار کر لیتے تھے۔ پرویز الہی سب تحال وہیں پہ ہیں، اور دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے لیے بھی ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ان سے جیل کے اندر ملاقات کی کسی اہم شخصیت نے، وہ شخصیت جو اسٹیبلشمنٹ کا خاص بندہ ہے، دورانی صاحب صدر پاکستان سے بھی ملے تھے۔ اور اس کے بعد دورانی صاحب جو تھے، یہ بات کافی دنوں کی ہے جس کو میں آج اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کے پازیٹیو امپیکٹ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ یہاں ایک اور چیز مینشن کر دوں کہ عمران خان کی 7 مقدمات میں سماعت لاہور عدالت میں 28 تاریخ کو سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ پھر ہم دورانی صاحب کے اوپر آتے ہیں۔ یہ جو 7 مقدمات ہیں اس میں مختلف نوعیت کے مقدمے ہیں، اور یہ لاہور کی عدالت میں مقرر کیے گئے ہیں۔ اور 28 تاریخ کو جس دن فیض آباد دھرنے کا کیس جو ہے وہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سن رہے ہوں گے، سماعت ہو رہی ہوگی، اسی دن 7 مقدمات میں سماعت لاہور کی عدالت میں 28 تاریخ کو عمران خان کے کیسوں کی ہوگی۔ اب آتے ہیں دورانی صاحب کے اوپر۔ دورانی صاحب صدر پاکستان سے ملے، اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کے آئے، اس کے بعد 3 گھنٹے کی ملاقات جو ہے ان کی وہ ہوئی کس کے ساتھ؟ اٹک جیل میں عمران خان کے ساتھ۔
پھر ارون الرشید صاحب نے بڑی کوشش کی, ان کے بہت پرانے اور بڑے اچھے ساتھی ہیں دورانی صاحب, لیکن دورانی صاحب جو مشرف صاحب کے دور حکومت میں رہے اور اسٹیبلشمنٹ کے خاص بندے ہیں, انہوں نے کسی اپنے جاننے اور چاہنے والے کا فون نہیں اٹھا رہے. ظاہر ان کو پتا یہ بات کریں گے, یہ پوچھیں گے, باتیں لیک ہو جائیں گی, چونکہ ان کو سختی سے منع کیا گیا ہے. تاہم خان صاحب کے ساتھ جو بات چیت ہوتی ہے ان کے وکلا کے ذریعے مختلف جگہوں کے اوپر چیزیں پہنچ جاتی ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ دورانی صاحب جو خان صاحب سے ملے, خان صاحب نے ان کو کیا کہا اور دورانی صاحب نے ان سے کیا کہا, یہ باتیں آپ کے سامنے اب رکھتے ہیں. دورانی صاحب نے ظاہر ہے پہلے صدر پاکستان کو بھی مشاورت کے لیے بیچ میں شامل کیا, ان سے مشورہ کیا. وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ کوئی برف پگھلے, کسی طرح سے معاملات ہو جائیں. لیکن یہ جو نواز شریف صاحب نے کہا کہ فوجیوں کا, سابق فوجیوں کا احتساب ہونا چاہیے, جو کہ میاں صاحب نے ٹھیک کہا, میں اس بات سے 1000% اتفاق کرتا ہوں, بالکل احتساب ہونا چاہیے. لیکن فرق کیا ہے کہ میاں صاحب کو اس کے اوپر ڈٹے رہنا چاہیے. اس میں بھلے سیاسی نقصان ہو جائے, جو مرضی چیزیں ہو جائیں, اس سسٹم کو ایکسپوز کریں, عوام آپ کے ساتھ ہو جائے گی میاں صاحب. تاہم دورانی صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو بات چیت کی, اس میں عمران خان نے یہ بتایا کہ میں بیرونی دنیا میں تو نہیں جاؤں گا, مجھے کوئی ڈیل نہیں چاہیے, کوئی ڈیل نہیں دیجیے, آپ صرف الیکشن کروائیں, جیسے کیسے ہو انتخابات ہو جائیں, اس کے بعد جو حکومت ہے, جو عوام فیصلہ کریں اس کو قبول کر لیجئے. مجھے یہی جیل پسند, مجھے سارا کچھ یہیں پہ مل گیا, کچھ مجھے اور نہیں چاہیے, مجھے کوئی ڈیل نہیں کرنی, کوئی بیرونی دنیا میں نہیں جانا, کوئی لچک نہیں دکھانی, کوئی کچھ نہیں کرنا, بس انتخابات کروائیں. اور ہاں, یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ میں کسی کا احتساب نہیں کروں گا, میں کسی کے ساتھ کوئی نفرت یا وہ چیزیں نہیں کروں گا. مجھے اپنے حصے کے کام کرنے اور اس ملک اور عوام کے ساتھ چیزیں کرنی ہیں. اب اگر دورانی صاحب خان صاحب تک پہنچ چکے ہیں تو آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جب تک عمران خان جیل میں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, چاہے وہ ایشین بینک کہے, چاہے وہ کوئی اور کہے, ہر دو صورت میں معیشت کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے. IMF سے لے کے قرضہ جتنا مرضی لے لیں, سیاسی عدم استحکام اور عمران خان کا جیل میں رہنا, پاکستان کے اندر کسی صورت بہتری نہیں آ سکتی. یہ ان کی مجبوری ہے عمران خان سے بات کرنا, یہ ان کی سب سے بڑی مجبوری ہے عمران خان کی جان کا تحفظ کرنا. اور ایک وقت آئے گا, ایک دن آئے گا, جو کہ دن آ چکے ہیں کہ عمران خان سے بات کرنی ہوگی. اس کی صرف ایک وجہ ہے, کوئی عمران خان کو سٹارز نہیں لگے, وہ کوئی بہت بڑے فرشتے نہیں ہیں. یہ پاکستان کی عوام کا جو ساتھ حاصل ہے نا عمران خان کو, جس طرح سے انہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا اور شعور دیا, یہی وہ عمران خان کی کامیابی ہے. یہی عمران خان کو وہ سٹارز لگیں, یہی عمران خان کی طاقت ہے کہ ان کی مجبوری ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملنا پڑے گا. چونکہ عوام ہی اگر کسی سے نفرت کرنا شروع کر دیں اور کسی سے محبت کرنا شروع کر دیں, اور جس سے عوام محبت کریں, جس کو عوام پسند کریں, جس کو عوام چاہتے ہوں, اسے آپ نہ چاہتے ہوں, تو اس طرح سے نظام نہیں چل سکتا. کم از کم کوئی ریاست نہیں چل سکتی, کوئی حکومت نہیں چل سکتی, کسی ملک کی معیشت نہیں چل سکتی. تو لہٰذا ان کو یہ کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے, یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. چونکہ جتنی طاقت عوام کی عمران خان کے ساتھ ہے, اتنی نہ تو فوج کے ساتھ ہے اور نہ ہی کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ ہے. تو ایسی صورتحال میں کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا, بات کرنی پڑے گی, کچھ لے دے ہوگا. ان چیزوں کو تو نواز شریف صاحب بھی آئیں تو بیانیہ نہیں بن پا رہا, ایک بیان دیا, اس کے بعد سانپ سونگ گیا, ان کو خاموش ہونا پڑا. پھر سے ابھی تک طے نہیں ہو رہا کب واپس جانا ہے, کیا چیزیں کرنی ہیں, الیکشن کب ہوں گے, کس طرف چیزیں جائیں گی. اوپر سے نئے چیف جسٹس بھی آگے ہیں, وہ بھی میاں صاحب کے ساتھ جو ناانصافیاں, زیادتیاں, جو کچھ جس کے ساتھ ہوا وہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو مختلف چیزیں مل کے ایک گورکھ دندہ بنا ہوا ہے. لیکن اس گورکھ دندہ کی گتھلیاں جو ہیں وہ سلجھانے کی تاحال کوشش کی جا رہی ہے. اور لگتا یہ ہے کہ عمران خان سے جس چیز بات چیت کا جو آغاز ہوا ہے اور دوسری طرف کے جو وہ رویے دیکھ رہے ہیں, تو ایسی صورتحال میں کوئی درمیانہ راستہ نکلے گا اور چیزیں بہتر ہوں گی. پاکستان کی ٹیم جو ہے اس نے بھارت جانا ہے, اور پاکستان نے 25 تاریخ کو بھارت جانا تھا, اب 27 کو جانے کا پلان ہے. بھارت نے تاحال ویزے جاری نہیں کیے, اور 29 کو پاکستان کا وارم اپ میچ شروع ہونا ہے, اور یہ 50 اوورز کا بھارت کے اندر ورلڈ کپ ہو رہا ہے. اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ بھارت جو ہے وہ ان کو ویزے کیوں نہیں دے رہا, اور اس سلسلے میں PCB نے معاملہ ICC کے سامنے بھی اٹھایا ہے. ایک بات کی سمجھ ضرور آتی ہے کہ پاکستان کے اوپر بھارت ویزے نہ دے کے, تاخیر کر کے, اس معاملے کو ایشو بنا کے ذہنی طور کے اوپر کھلاڑیوں کو متاثر کرنا چاہتا ہے, اس کو پولیٹیسائز کرنا چاہتا ہے, اس کو ہائپ دینا چاہتا ہے, اور پاکستان کے ساتھ ناانصافی کرنا چاہتا ہے, جس کی وجہ سے پوری دنیا کی جتنی ٹیمیں آ رہی ہیں, کرکٹ کی, زمبابوے ہو, سب کو ویزے مل چکے ہیں. لیکن جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے, جن کے جو آفیشلز ہیں, ان کو تاحال ویزے جاری نہیں کیے, اور ٹائم کے اندر بھی بڑی قلت ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ بھارت کیا کرنا چاہ رہا ہے, اور اپنے ملک کے اندر بلا کے اگر پہلے سے ویزا دینے میں اتنی دشواریاں ہیں, اتنی تاخیر کر رہا ہے, تو بھارت کے اندر جب جائیں گے تو کھلاڑیوں کو کتنی اذیت ہوگی, کیسی سیکیورٹی مہیا کی جائے گی, یہ چیزیں دیکھنے والی ہوں گی. اور یہ بڑے اہم نکتے ہیں.
अब देखिए कि पेट्रोल की कीमत में पाकिस्तान के अंदर इजाफा होगा, कमी होगी या क्या होगा। 45 रुपए का इजाफा पिछले एक महीने में पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन 43 रुपए हुआ। अब सुनने में आया है कि कमी होगी और वो तकरीबन 11 से 16 रुपए कमी की जाएगी और इससे तासर दिया जाएगा कि देखिए हमने आपको जो है वो पेट्रोल सस्ता करके दिया, लिहाजा हम ही निगरान जो हैं, हम जो इस्टेब्लिशमेंट है हम बेहतर हैं और हम बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पेट्रोल की कीमतों में ये बात शनीद में आई है कि कमी की जाएगी और इस कमी को कमी मत समझिए, ये इजाफा था और उस इजाफे में कमी हो रही है, ओवरऑल कीमतों के अंदर कमी नहीं हो रही, चूँकि ये चाहते हैं कि आप इसके ऊपर खुशी मनाएं, इसके ऊपर दाद दें, इसके ऊपर बल्ले बल्ले करें। जैसे 16 रुपये डॉलर में सस्ता हुआ था रुपये के मुकाबले में, तो फिर उसके ऊपर लोग खुश हुए थे, उसको कैश करवाया गया था। तो पेट्रोल की कीमत अगर कम होती है इसके ऊपर कोई खुश होने वाली बात नहीं है। पूरे 43 रुपये वापस लेके जाएं, फिर मानेंगे निगरान हुकूमत अच्छी और ये अवामी मफाद के अंदर जो है वो किसी हद तक बेहतर काम कर सकते हैं। ये आज की खबरें थी, फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। यूट्यूब चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।